نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة فوضع صدقته في يده فوضع في يد السائق فأصبحوا ويتحدثون فقال لك الحمد ثم يجيء في الليلة الثانية وقال لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ووضع في يد زانية إلى آخره رواه البخاری في کتاب الزکاة۔ آج کے اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت میں ایک زبردست دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت ہی قابل عبرت کی باتیں ہیں اور دلچسپ واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لا کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے معلوم نہ ہو اور بغیر جانکاری ہوئے اچانک کسی کو اپنے مال کا صدقہ دے دے مالدار کو، جبکہ مالدار پیسے والے کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں معلوم تھا دے دیا، تو کیا یہ صدقہ قبول ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں کیا بات ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بتانے کے لیے یہ واقعہ پیش کیا۔ حدیث کے راوی جیسا کہ معلوم ہوا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، یعنی ایک شخص کا واقعہ ہے، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ آج میں صدقہ کروں گا۔ اب اس صدقہ کرنے کے لیے رات کو نکلا، دن میں نہیں۔ کیوں نکلنے کے لیے کہا؟ اس وجہ سے نکلا تاکہ ہمارا صدقہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکے، اور چھپے طور پر ہم صدقہ کروں، صرف اللہ جانے اور بندہ جانے، بس اس نیت سے رات کو نکلا صدقہ دینے کے لیے۔ تو بہرحال اب وہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا، اپنے مال کا صدقہ دینے کے لیے جا رہا تھا، ہاتھ میں صدقہ کا مال لیے ہوئے تھا۔ جب جا رہا تھا راستے میں تو اچانک کوئی آدمی مل گیا، وہ سمجھا کہ غریب آدمی ہے، چپکے سے اس کے ہاتھ میں صدقہ کا مال دے دیا۔ اب وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی تھا چور۔ چور کے ہاتھ میں صدقہ پڑ گیا۔ اب صبح کو لوگوں میں چرچا ہونے لگا، ارے یہ فلاں چور کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے، فلاں چور کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ چرچا ہو گیا، اب اس آدمی کو معلوم ہوا، پتہ چل گیا، ارے یار ہم نے رات میں صدقہ دیا تھا، سب اس کے بعد بھی ہنگامہ ہو گیا۔ اور وہ دل ہی دل میں سوچا پتہ نہیں ہماری صدقہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ پھر دوبارہ رات کو نکلا، دوسری رات کو صدقہ کے لیے نکلا، صدقے کا مال ہاتھ میں لیے ہوا تھا، جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے ایک زانیہ بدکار عورت کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ پھر صبح کو چرچا ہوا، ہنگامہ ہوا، لوگوں کے اندر چرچا، ارے کسی نے زانیہ عورت کو صدقہ کا مال دے دیا، کسی نے بدکار عورت کو صدقہ کا مال دے دیا۔ ان کو معلوم ہوا، پھر پریشانی بھر گئی تھی، سوچا یار میرا صدقہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر وہ تیسری رات کو نکلا، پھر تیسری رات کو صدقہ دینے کے نکلا، تو جاتے جاتے راستے میں انہوں نے ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا، پیسے والا کروڑپتی، جبکہ خود صدقہ دینے کے لائق، اس کو دے دیا، اسے نہیں مانتا۔ پھر صبح جب ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہو رہی، کسی نے فلاں رات کے اندر جو ہے فلاں مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا، فلاں کو صدقہ دے دیا، پیسے والے کو چرچا ہو۔ اب اسے معلوم کیا کرنا؟ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ پہلی رات کو چور کے ہاتھ میں چلا گیا، دوسری رات کو زانیہ عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، تیسری رات کو مالدار آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب ان کو پتہ چلا تو دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو قبول کیا کہ نہیں کیا، کیا ہوا۔ تو ان کو خواب میں کسی نے آ کر بتلایا، اللہ کے حکم سے خواب میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس خواب میں آ کر بتایا گیا
کہ اللہ کے بندے سن، پہلی رات کو جو تو نے صدقہ دیا تھا نا، جو چور کے ہاتھ میں چلا گیا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ آدمی اس رات کو چوری نہ کیا، تو نے صدقہ کا مال دیا، چوری سے بچ گیا، اور اس کے ذریعے ان کو نصیحت مل گیا، تنبیہ ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو دلاتا ہے مال، چوری کر کے کھانا اچھی بات نہیں، درست نہیں ہے، شاید اس کے ذریعے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اس وجہ سے رہ گیا مسئلہ دوسری رات کو جو بدکار عورت کے ہاتھ میں چلا گیا صدقے کا مال، شاید اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور اس گناہ کو چھوڑ بیٹھے، اس برائی کو چھوڑ دے اس نیت سے، تو اس وجہ سے ہاتھ میں چلا گیا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ رہ گیا تیسری رات کو جو صدقہ دیا تو مالدار آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا، اس وجہ سے کہ مالدار آدمی کو احساس ہو، وہ سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اس کے ذریعے سے دیکھو ایک وہ آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ دیا، میں نے لے لیا، جبکہ میں خود مالدار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں لوگوں کو صدقہ دوں، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو، جو ان کو دینا چاہیے۔ ہم پیسے والے ہوتے ہوئے، مالدار ہوتے ہوئے ہم کسی کو صدقہ نہیں دے رہے، شاید اس کے ذریعے ان کو نصیحت ملے، عبرت ملے، اور کل ہو کر وہ بھی صدقہ کا مال دینا شروع کر دے۔ یہ ہے واقعہ جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو لا علمی کی وجہ سے صدقہ کا مال دے دے، حالانکہ اس کا حقدار نہیں تھا لیکن دے دیا، بعد میں پتا چلا، تو دوبارہ صدقہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا صدقہ اللہ قبول فرما لے گا، کہ اس کی نیت یہی تھی نا کہ ہم ضرورت مندوں کو دے رہے، اب اگلا کیسا آدمی مجھے کیا معلوم۔ یہ ایک نصیحت، ایک پیغام ہے جس واقعے سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔